الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حضور کے معجزات کا ذکر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج ایک احادیث جنوں کے معجزات کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک جن میرا تابع ہو گیا تھا، وہ آئندہ کی خبریں مجھے دیا کرتا تھا اور میں لوگوں کو خبریں بتا کر نذرانے وصول کرتا تھا۔ ایک بار اس جن نے مجھے آ کر جگایا اور کہا کہ اٹھ اور ہوش میں آ، اگر تجھ میں کچھ عقل ہے تو چل اور بنی ہاشم کے سردار کے دربار میں حاضر ہو کر ان کا دیدار کر، جو لوی بن غالب کی اولاد میں پیغمبر ہو کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں کہ مسلسل 3 راتیں ایسی گزری کہ میرا یہ جن مجھے نیند سے جگا کر برابر یہی کہتا رہا، یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام کی الفت و محبت پیدا ہو گئی اور میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم کس سبب سے یہاں آئے ہو۔ آپ نے حضور کی خدمت میں ایک قصیدہ لکھا تھا، آپ نے وہ پڑھ کر سنایا سرکار کی بارگاہ میں، جس کا آخری شعر بڑا ہی پیارا ہے۔ عربی میں شعر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اس دن میرے شفیع بن جائیے جس دن آپ کے سوا سواد بن قارب کی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہوگا۔ یہ بہقی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس میں عربی میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ وَكُلِّ شَفِيعٍ يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ۔ شفاعت کے بھی الفاظ صاف صاف موجود ہیں اور نفع دینے کے بھی، المغنن کوئی نفع دینے والا نہیں، سوا کا آپ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں ہے سواد بن قارب کو۔ حضور کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، حضور نے اسے قبول فرمایا، خاموش رہے، تعریف کی، گلے لگایا۔ کہیں پر کوئی شرک کا فتویٰ، کوئی بدعت وغیرہ کی بات حضور نے نہیں کی۔ تو پتہ چلا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ حضور کو نفع پہنچانے کا حق، یعنی مالک کہنا غلط ہے، حضور نفع نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، یہ سب گندے غلط عقیدے ہیں۔ اللہ صحیح عقائد پر قائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابن سعد کہتے ہیں، ہم 4 آدمی حج کا ارادہ کر کے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ یمن کے ایک جنگل میں ہم لوگ چل رہے تھے کہ اچانک اشعار پڑھنے کی آواز ہمیں سنائی دی۔ ہم نے ان اشعار کو غور سے سنا تو وہ اس طریقے سے تھا جیسے انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے سوارو، جب تم لوگ زمزم اور حتیم پر پہنچو تو حضرت محمد کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کر دینا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ ہم آپ کے دین کے فرما بردار ہیں، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ یعنی یہ ایسے جن تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے چلے آ رہے تھے، یا شاید ان کے باپ دادا جو ان کے جو جنوں کے نسل ہوگی، ان لوگوں نے تعلیم کرتے ہوئے آ گئے تھے۔ تو یہ جن جو تھے یہ بھی حضور کے فرما بردار آج بھی ہیں۔ کچھ مسلمان ہیں اور جو نہیں، جنہیں ناپاک جن جو بولتے ہیں ہم لوگ، ناپاک جن وہ یہ کافر جن ہوتے ہیں، پاک جن جسے بولتے ہیں وہ مسلم جن ہوتے ہیں۔ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ناپاک جنوں کی جسے ہم ناپاک جن کہتے ہیں، تو کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت خطیب جو ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہیں
کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ اچانک ہی ایک بہت بڑے کالے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا. لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو. جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا. پھر آپ نے اس سانپ کے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے دھیرے دھیرے کچھ ارشاد فرمایا. اس کے بعد اسی جگہ یک بار کی وہ سانپ اس طرح غائب ہو گیا کہ گویا زمین اس کو نگل گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ نے سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچا دیا. یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سانپ آپ کو ڈس نہ لے. آپ نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا. فلاں سورے میں سے کچھ آیتیں یہ بھول گیا. ان آیتوں کو پوچھنے کے لیے جنہوں نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا. میں نے اس کو وہ آیتیں بتا دی اور وہ ان آیتوں کو یاد کر کے چلا گیا. سبحان اللہ. تو جن بھی حضور کے غلام ہیں. اور اس کے بعد جو ہے زمین پر, پانی پر حضور کی حکومت, اس کے معجزات کا ذکر ہے, اسے بھی سماعت فرمائیں. یہ آپ نے پیچھے بھی سنا ہے کہ 6 ہجری میں جب حضور نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا اور حدیبیہ میں جب اترے تھے, پانی کی کمی ہو گئی تھی وہاں پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو پیالے میں رکھا تھا اور اس میں سے پانی کی دھاریں نکلی تھیں, اور جتنی جماعت تھی جو سب نے پانی پیا بھی, اپنے اپنے مشکیزوں میں جمع بھی کیا, وضو بھی کیا, سب کچھ. یعنی سرکار کے انگلی مبارکوں سے 5 نہریں اس میں سے روانہ ہوئی تھی. سبحان اللہ. میں نے اس کا ذکر پہلے تفصیل سے کیا ہے صلح حدیبیہ عمرۃ القضاء نے صلح حدیبیہ کے واقعے میں. یہ پانی پر حکومت رہی. اس کے بعد آگے ایک اور زمین کا جو ہے ذکر, زمین کی حکومت, وہ بھی دیکھیے کہ ایک نصرانی یعنی انگریز مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ چکا, خوش خط کاتب تھا, لکھنے والا تھا, اس لیے اس کو وحی لکھنے کی خدمت عطا کی گئی. وحی لکھتا تھا لیکن تھا بد نصیب. پھر سے وہ کافر و مرتد ہو کر واپس کفار سے جا ملا. اور اب کیا کہتا ہے کہ نبی جو ہے محمد جو ہے ان کو اتنا ہی علم ہے جتنا میں ان کو لکھ کر دیتا ہوں. یعنی اب بڑی بڑی باتیں کہ میں لکھ کر دیتا ہوں, وہی حضور جو پڑھتے ہیں تو ان کو بس اتنا ہی علم ہے. اب حال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کو ایسی سزا عطا فرمائی کہ یہ مرا, اور جب مرا تو اس کو دفن کیا گیا. انگریزوں نے بہت کوشش کی نصرانیوں نے کہ اس کو دفن کر دیں, مگر زمین نے اس کی لاش کو ٹھکرا دیا. یعنی دفن کرتے تھے یہ باہر, زمین کے باہر, اس کو باہر پھینک دیتی تھی. نصرانیوں نے گہری قبر کھود کر 3 مرتبہ اس کو دفن کیا, مگر ہر مرتبہ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا. آخر تنگ آ کر انہوں نے یہی یقین کر لیا کہ زمین اس کو قبول نہیں کری, اس کی لاش کو ایسے ہی باہر چھوڑ دو, اور ویسے ہی وہ سڑ کر برباد ہوا. بخاری شریف میں حدیث پاک روایت ہے. اب ہوا پر جو حکومتی جنگ خندق میں آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے کفار نے مدینہ شریف کو گھیرا ہوا تھا, اور آخر ایسا حال ہو گیا کہ مسلمانوں کا کھانا پینا محال ہو گیا. سب گھیرے کی وجہ سے کھانے کے باہر نکلنا مشکل ہو گیا, اور آخر حضور کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز آندھی وہاں چلائی, جس سے سارے ان کے کفاروں کے جو ہے خیمے, کھانے کے برتن, دیگیں, گھوڑے وغیرہ, جو ان کے جانور وغیرہ سب اڑ گئے, اور وہ وہاں سے بدحواسی کے عالم میں بھاگے. اب یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے جو آپ نے آگ کا ذکر سنا ہے. میں نے علم غیب کے بیان میں کہا تھا کہ ایک آگ لگے گی بہت خطرناک,
حضور نے ذکر فرمایا تھا۔ تو اس آگ میں یہ حال ہوا کہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ آگ مدینہ طیبہ کے قریب سے ظاہر ہوئی اور دریا کی طرح موج مارتی ہوئی یمن کے ایک گاؤں تک پہنچ گئی اور اس کو جلا کر رکھ دیا، مگر مدینہ طیبہ کی جانب اس آگ میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم صبح جیسی ہوائیں آتی تھیں۔ سبحان اللہ، آگ ہے اتنی سخت، مدینہ کے قریب بھی ہے، لیکن مدینہ کی طرف جب اس کا رخ ہوتا تو ٹھنڈی ہوائیں نکلتی۔ یہاں تک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک پتھر جو تھا اس کا آدھا حصہ مدینہ شریف کی سرحد میں تھا، زمین میں دفن تھا پتھر، آدھا مدینہ کی سرحد میں اور آدھا مدینہ شریف سے باہر، تو جو باہر تھا وہ حصہ جل گیا اس آگ میں، جل کر کالا ہو گیا، لیکن مدینہ شریف کے اندر جو تھا وہ حصہ نہیں جلا۔ الگ الگ کیسے کیسے معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ نسیم الریاض میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عدیم بن طاہر علوی کے پاس حضور کے 14 موئے مبارک تھے، بال شریف تھے، موئے مبارک تھے۔ انہوں نے ان کو امیر حلب کے دربار میں پیش کیا۔ امیر حلب نے خوش ہو کر اس مقدس تحفے کو قبول کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کی اور انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ لیکن کچھ ماہ کے بعد جب وہ دوبارہ علوی صاحب اسی امیر حلب کے دربار میں گئے تو امیر حلب نے آپ سے اچھے سے بات نہیں کی، غصہ دکھایا، ترشروئی اختیار کی۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، آخر اتنے ناراض کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو تم نے موئے مبارک مجھے بھیجے ہیں، مجھے دیے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی سند نہیں کہ حضور کے اصل موئے مبارک ہے۔ علوی صاحب نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، آپ کو اصل نہیں لگتے یہ بال سرکار کے ہیں، ایک کام کیجئے ان کو میرے پاس لائیے۔ جب وہ بال موئے مبارک آپ کو دیے گئے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب بال موئے مبارک آ گئے ہیں تو اب آپ آگ جلوائیے۔ آگ کا بندوبست کیا گیا، آگ لگائی گئی، آپ نے ان موئے مبارک کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ آگ جلتی رہی، جلنے کے بعد جب جل کر راکھ ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ موئے مبارک جتنے تھے 14 کے 14، ان پر کوئی آنچ نہیں آئی، بلکہ آگ کے شعلوں میں موئے مبارک کی چمک دمک اور زیادہ نکھر گئی۔ سبحان اللہ! یہ منظر دیکھ کر امیر حلب نے علوی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیا اور پھر اس قدر انعام و اکرام سے علوی صاحب کو نوازا کہ اہل دربار ان کے اعزاز و وقار کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی طرح حضور کی حضرت انس کے پاس جو ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کے لیے تشریف فرما تھے۔ دسترخوان پر کھانا تھا، کھانا تناول فرمانے کے بعد حضور نے اسی دسترخوان سے اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ جو ہے صاف کر لیے۔ اب یہ حال ہو گیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بھی اس دسترخوان کو میلا دیکھتے اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیتے اور کچھ دیر کے بعد نکالتے تو دسترخوان بالکل صاف و ستھرا ہو جاتا، یعنی آگ نے اس دسترخوان کو جلانا بند کر دیا، اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! کتنی پیاری بات ہے کہ جہاں حضور کا دست مبارک لگ جائے اسے آگ بھی نہیں جلا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے ایسے ایسے معجزات سن کر اپنے دلوں میں حضور کی عزت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے دور رکھے جو حضور کو معاذ اللہ رب العالمین اپنے جیسا، اپنا بڑا بھائی اور عام انسان کی طرح سے دیکھنے کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسی جہاں حضور کی شان آئی وہاں ان کو ضعیف روایت دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بزرگوں پر تانے، غلط باتیں اس طریقے سے، تو ایسے غلط لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہم کیا دور رہیں گے، اللہ ہمیں دور رکھے۔ یہ شیطان کی طریقے سے نت نئے روپ لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہکنے سے محفوظ فرمائے، بچا کر رکھے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج جو ہے یہاں پر معجزات کا باب بھی ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی نے حضور کے خصائص کا ذکر کیا ہے، یعنی حضور کی خاصیتیں جو ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس کے اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ 40 خاصیتوں کا ذکر کیا ہے اپنے، وہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کچھ صفحات جو رہ گئے ہیں وہ بھی مکمل ہوں گے۔ اللہ اسے مکمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی محبت خوب خوب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔